اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ میرے لیے حلال ہے، میں اسے کہتا ہوں ایمان کی تو دور کی بات، جہاد کی تو دور کی بات، تم پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالو، کیا تم اس کے بعد مسلمان کہلانے کی بھی مستحق ہو؟ انسان کی جان محفوظ نہیں ہے، انسان کا مال محفوظ نہیں ہے، اس کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، اور جس ملک پہ انسانی حق محفوظ نہ ہو اس پر کسی کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ کہاں ہے انصاف؟ ہر آدمی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا اس کو، اور اگر آپ کسی سے کہیں کہ ظلم مت کرو، انصاف کرو، تو کہتے ہیں آپ ہم پہ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ تنقید نہیں کر رہے، تمہاری اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ تم کوئی آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں ہو، تم بھی ہماری طرح کے انسان ہو، لیکن اگر تم غلط راستے پر ہو تو پھر تمہیں سیدھا راستہ بتانا یہ ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، معاشی بدحالی آ چکی ہے۔ اللہ رب العزت ایک آبادی کی مثال دے کر فرماتے ہیں کہ ایک بستی جہاں پر دور دور سے رزق کھچ کھچ کے آ رہا ہے اور وہاں امن بھی ہے، وہاں اطمینان بھی ہے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی تو پھر اللہ نے ان پر معاشی تنگی اور بدامنی مسلط کر دی۔ یہ دونوں چیزیں آج ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں کہ ہم کہاں پر اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، کہاں پر اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے اس پاکستان کی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے اس ملک کی آزادی و حریت، اس کو بھی امریکہ اور مغرب کی بھیڑ چڑھا دیا ہے۔ ہم اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے امریکہ کی غلامی کرنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں۔ انگریزوں سے نجات پانے کے باوجود آج بھی ہم انگریزوں کی پیروی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمیں آزادی کے نام پر ایسی آزادی نہیں چاہیے۔ آزادی تب ہوگی جب ہم انسانوں اور طاقتور انسانوں کی غلامی سے نکل کر اپنے رب کی غلامی کی طرف جائیں گے۔ اگر رب ناراض ہے، امریکہ کی رضامندی مجھے کیا دے سکے گا؟ 75 سال میں نے اس کی غلامی کی ہے، تو پھر آج بھی ہم کیوں بھوکے ہیں؟ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے۔ پوری اسلامی دنیا کا ایک بھی ملک، لیکن اس کے باوجود ہم خوفزدہ ہیں، اور جہاں ایٹم بم ہماری حفاظت کرنے کے لیے ہے وہاں ہم اپنے ایٹم بم کی حفاظت کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ پوری بین الاقوامی دنیا کا ہمارے اوپر دباؤ ہے۔ کب ہم اس دباؤ سے نکلیں گے؟ کب ہماری قومی غیرت جاگے گی؟ کب ہمارا قومی احساس بیدار ہوگا؟ لہذا نئے سرے سے سوچنا ہے۔ چھوڑو پرانی لکیروں کو۔ جمعیت علماء ایک زمانے سے اس ملک کی سیاست میں ہے،